سورۃ تکویر 81 نمبر مکیہ، 7واں اس کا شان نزول ہے، یعنی کہ ابتدائی سال میں بلکہ ابتدائی ماہ میں 29 آیات ہیں، ایک رکوع ہے۔ سب سے پہلے جب اسلام نے دعوت دی تو قیامت کا دن اور حشر کا جو یہ انکار کرتے تھے، باقی عقائد ان میں کچھ تھے، تو سب سے پہلے اسلام نے اسی کا فوکس کیا۔ اگلی دو صورتیں یعنی کہ سورۃ الانفطار بھی اور سورۃ التکویر یہ قیامت کا منظر پیش کر رہی ہیں، تو بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت، یعنی کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو کیا احوال ہوں گے۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، یعنی کہ دھوپ ختم، سورج ختم۔ اذا نجوم انقدرت، جب ستارے گر جائیں گے، جھڑ جائیں گے، نظام شمسی طے اور بالا ہو جائے گا۔ اذا الجبال سیرت، جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ اب تو صرف زمین چلتی ہے نا، اور اوپر پہاڑ ٹکے ہوئے ہیں میخوں کی طرح، وہ بھی چل رہے ہیں، پھر بالکل علادہ ہو جائیں گے اور بالآخر روئی کی گالوں کی طرح، اور بالکل آخر کار ختم اور زمین سپاٹ۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب اشار اشر سے نکلا، یعنی کہ 10 ماہ کی گامن اونٹیاں جو بالکل قریب ہوتا ہے کہ وہ بچہ جننے والی ہوں، بہت زیادہ مال اور متاع سمجھا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قتلت، بالکل چھوٹی پھریں گی، کوئی توجہ ہی نہیں کرے گا کہ بھئی یہ کیا چیز ہے، کیونکہ قیامت کی ہولناکی اتنی ہوگی۔ وَإِذَا وحوش حشرت، جس دن وحشی جانور سب جمع ہو جائیں گے، کوئی ایک دوسرے پر حملہ کرنے کا یا ایک دوسرے سے ڈرنے کا کوئی خوف نہیں ہوگا، اور ہر چیز طے اور بالا ہو رہی ہوگی، نظام شمسی ختم ہو رہا ہوگا، ستارے گر رہے ہوں گے، سورج لپیٹ دیا جائے گا، پہاڑ چل رہے ہوں گے، سمندر سلگا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْبَحَارُ سُجِّرَتْ، یعنی کہ گرم آگ کی طرح ہو سکتا ہے جہنم ہی بن جائے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب نفس جوڑے جائیں گے، یعنی کہ کافر مشرک اکٹھے ہو جائیں گے اور مومن ایمان والے اکٹھے ہو جائیں گے، یا اگر نفس سے مراد یہاں پہ روح ہے تو نفوس زوجت جوڑ دیے جائیں گے، یعنی کہ اپنے جسموں میں روح اپنے جسموں کے ساتھ جوڑ دی جائے گی اور انسان زندہ ہو کر اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جس دن زندہ، موعودہ کہتے ہیں کہ زندہ انسان کو زمین میں گاڑ دیا جائے، اوپر ریتی ڈال کر چلو گئے، تو اسی طرح زندہ دبائی ہوئی بچیاں جن کو وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے عرب، اور اسے دبا دیتے تھے، ان سے سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس خطا پر تو ماری گئی، کس خطا پر قتل کی گئی، کس لیے تجھے جو ہے زندہ درگور کر دیا گیا۔ وَإِذَا صُحُفُ نُشِرَتْ، جب صحفے کھول دیے جائیں گے، صحف سے مراد یہاں پہ نامہ اعمال ہیں، یعنی کہ جو مومن ہوں گے دائیں ہاتھ میں، اور جو مشرک اور کافر اور بدعتی ہوں گے بائیں ہاتھ۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جس دن آسمان جگہ سے کھینچ لیا جائے گا، یعنی یہ صاف ہو جائے گا، بالکل اسے جنت جہنم ہر چیز نظر آ رہی ہوگی، ایسا لگے گا کہ جہنم قریب آ گئی ہے، جنت قریب آ گئی ہے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، سُعِر یعنی کہ بھڑکائی جائے گی، جیسے اوپر سُجِرَت ہے اس کو بھی سلگانا ہے، اور یہ سُعِرَت یہ آگ بھڑکانا، یہاں کے بالخصوص بھڑکانا، وہاں پہ گرمی، اور یعنی کہ دونوں کے معنی ایک ہیں کہ گرم۔ اذا الجحیم سعرت، جب بھڑکا دی جائے گی، پیاس کی سختی کو بھی سعر کہتے ہیں، مگر یہاں پہ مراد جہنم کی آگ کو بھڑکا دینا ہے۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت جو ہے وہ بالکل قریب، زلف کا مطلب ہوتا ہے قریب، اور اُزْلِف کا مطلب ہے بہت ہی زیادہ قریب آ جائے گی مومنوں کے لیے۔ علمت، جان لے گی، کون؟ نفس۔ نفس کی وجہ سے یہاں پر تانیث کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، بلکہ اس سے مراد مومن کافر سب ہیں، کہ علمت نفس، کے ہر نفس جان لے گا، ما احضرت، جو اس کے سامنے آ جائے گا کہ مومن کے اعمال دائیں ہاتھ میں، کافر کے بائیں ہاتھ میں، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ان کو یاد آ رہے ہوں گے، پوری جنت جہنم سامنے ہوگی، ملائکہ سامنے ہوں گے،
بس تیار ہوں گے کہ حکم دیا جائے اور سر سے اور پاؤں سے پکڑیں اور ان کو جہنم رسید کریں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، قسم ہے ان کی جو الٹے پاؤں پھریں، یعنی کہ جو ستارے جو پوشیدہ ہو جاتے ہیں دوبارہ نکل آتے ہیں، جس طرح چاند جو ہے نا بالکل چھپ جاتا ہے اور پہلی کو دوبارہ نکل آتا ہے، اور سیدھے چلیں تھم رہے ہیں. واللیل، اور رات کی، اذا اسس، جب وہ سانس لے، یعنی کہ رات کا نصف سے آگے، یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ اب جو ہے نا رات ختم ہو گئی ہے یا آدھی ہو گئی ہے یا اب قریب ہے صبح، تو اس کو عرب میں اس کہتے ہیں کہ سانس لی ہے اس نے، یعنی کہ صبح قریب آ گئی ہے. یہی آگے سے یہ اللہ نے لفظ صبح لے کر آیا. وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، جب صبح سانس لے، یعنی کہ صبح شروع ہو جائے. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ جو قرآن پاک ہے، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ قول ہے کس کا؟ رسول کریم، کرم والے رسول کا، جبرائیل کا، جو عرش پر مقیم ہے. آگے ساری ان کی تفصیلات بیان ہو رہی ہیں، جس طرح سورۃ نجم میں بھی بیان ہوئی ہیں. اور بعض لوگ ان آیتوں کی تعریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یہ آیات بالکل اپنے مفہوم میں، اپنے معنی میں واضح ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کی وحی ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ شیطانوں کی طرف سے آپ پر نزول ہو رہا ہے، آپ مجنون ہیں، تو آگے اللہ تعالیٰ اس چیز کی نفی فرمائے گا اور بتا دیا کہ ایسی بات نہیں ہے. جنات کا ان کو قریب، ان کو بالکل ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، جیسے پہلے گزرا کہ جو ہے نا لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاکیزہ فرشتے ہاتھ لگاتے ہیں، پاکیزہ فرشتے لے کر آتے ہیں. یہ قول رسول کریم کا ہے، جبرائیل امین کا ہے. ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو ذی قوت ہے عند ذی العرش، یعنی کہ اللہ کے حضور جو مکین، وہاں کا حکم مانا جاتا ہے. مطاع ہے، امانت دار ہے، امین ہے، اس کا حکم مانا جاتا ہے. وما صاحبکم بمجنون، نبی کریم مجنون نہیں ہے، ان پر سحر نہیں ہے، ان پر جادو نہیں ہے، ان پر شیطان کا سایہ نہیں ہے، ان کے اوپر شیطان کا نزول نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل وحی ہے، حق ہے، قرآن ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، جبرائیل امین لے کر آئے ہیں. اور لَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، بے شک انہوں نے اسے روشن کنارے پر دیکھا. جب حضور نے نگاہ اٹھائی تو سامنے بلندیوں پر جبرائیل امین موجود تھے اور آپ کو نظر آ رہے تھے. بالافق المبین. وما هو علی الغیب بضنین، بے شک یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. جو بات اللہ رب العزت جل ان پر وحی کرتے ہیں یہ آگے بیان فرما دیتے ہیں. تو جو کافر جو کہتے تھے کہ شیطان کا قول، تو اللہ نے اس کا یہ سارا رد کیا ہے. اگر نہ بھی بیان کرتا تو ہماری سمجھ میں بات آ گئی تھی، مگر اللہ نے مزید وضاحت کر دی کہ جن کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی. وما ہوا بقول شیطان الرجیم، یہ شیطان مردود کا قول نہیں ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو، یعنی کہ حق کو باطل قرار دے رہے ہو اور خود باطل پر اور اسے حق سمجھ رہے ہو، بتوں کی پوجا کر رہے ہو، مردوں کو پکار رہے ہو. ان ہوا الا ذکر للعالمین، ان ہوا یہ کیا ہے؟ قرآن یہ نصیحت ہے، یہ ذکر ہے، تمام جان کے لیے نصیحت ہے کہ جو توحید پہ چلے گا، قرآن پہ چلے گا، سنت پہ چلے گا، سیدھا جنت میں جائے گا. اور جو شرک کرے گا، کفر کرے گا، بدعت کرے گا، انکار کرے گا، تکذیب کرے گا، استہزاء کرے گا، وہ سیدھا جہنم کے اندر جائے گا. استہزاء اور تکذیب کرنے والے جہنم میں، اور قرآن کی تائید کرنے والے، ایمان لانے والے جنت. لمن شاء منکم، تم میں سے جو چاہے، سیدھا ہو جائے، جنت کے لیے تیاری کر لے. اور جو چاہے ٹیڑھا ہی رہے، اس کا مطلب تو یہ کہ جو چاہے ٹیڑھا ہی رہے، شرک کرتا رہے، کفر کرتا رہے، بدعتی. وہ اللہ نے کہا نا زاغ، ان کے قلوب بھی ٹیڑھے ہیں اور یہ خود بھی ٹیڑھے ہیں. وما تشاؤون، اور تم کیا چاہ سکتے ہو، یعنی کہ تمہارا چاہنا بھی جو ہے وہ اللہ کی حدود میں، اللہ کے کنٹرول میں. الا ان یشاء اللہ رب العالمین، مگر وہی جو چاہے گا رب العالمین. اللہ رب العالمین چاہے گا تو تمہیں توفیق دے گا اور تم نیکی کر لو گے، نہیں چاہے گا تو تم نہیں کر سکتے. اسی طرح شرک اور کفر بدعت کے اندر پڑے رہو گے. تو دوبارہ سورۃ الانفطار شروع ہوتی ہے، اس میں بھی شروع میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بیان فرمایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الانفطار 82 نمبر ہے، مکیہ ہے اور 82 شان نزول ہے، یعنی کہ تکبیر میں اور اس میں بہت 80 صورتوں کا فرق ہے، تقریباً 7-8 سال کے بعد یہ نازل ہوئی ہوگی.
اور 19 آیتیں ایک رکوع ہیں، مگر ان کا مفہوم بالکل وہی ہے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے، فطر ہو جائے، کھل جائے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، جب تارے جھڑ جائیں۔ اب یہاں پہ بھی یہی بیان فرمایا گیا کہ جو ہے جب شمس کورت ہو جائے، جب نجوم انقدرت ہو جائے، جب جو ہے نا جبال سیرت ہو جائیں، ویزا اشار قتلت ہو جائیں، اور اسی طرح باہر کے بارے میں، نفس کے بارے میں اور آسمان کے بارے میں کہا کہ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَت، جب آسمان کو کھینچ لیا جائے، یعنی کہ جس طریقے سے کھال کو کھینچ لی جاتا ہے نا تو اندر سے جانور جو ہوتا ہے بکرا وہ بالکل واضح ہو جاتا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی کھال کھینچ دی جائے گی، یعنی کہ بالکل واضح ہو جائے گا، جنت جہنم سامنے آ جائے گی۔ یہاں پر بھی وہی فرمایا اذا السماء انفطرت، جب آسمان کھل جائے گا، فطر ہو جائے گا، اور ستارے جو ہیں جھڑ جائیں گے، یعنی کہ بے نور ہو جائیں گے۔ بہار و فجرت، اور جب سمندر بہا دیے جائیں گے، ان میں روانی آ جائے گی، ان میں تیزی آ جائے گی۔ اور یہاں پر فرمایا کہ سجرت، جب ان کے اندر جو ہے نا بالکل سلگا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا قبور بُصِرَت، اور قبریں جو ہے نا وہ کھرید دی جائیں گی، یعنی کہ اندر سے انسان آ جائے گا باہر۔ یہی جو یہاں پر ارشاد فرمایا اذا النفوس زوجت، نفس جوڑ دیے جائیں گے، یعنی کہ جسم کے ساتھ جان جڑ جائے گی۔ علمت نفس ما قدمت و آخرت، اور یہاں پر بھی یہی ارشاد فرمایا کہ جب صحیفے کھول دیے جائیں گے، اور وہ جو ہے نا علمت نفس ما آزرت، کہ نفس جان لے گا کہ کیا اس کے سامنے لایا گیا۔ اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہی بیان کر رہا ہے کہ علمت نفسن، یعنی کہ ہر جان جان لے گی۔ اعلیٰ حضرت نے بھی یہ ترجمہ کیا کہ ہر جان جان لے گی۔ علمت کے اندر یہاں پہ تانیث کا صیغہ ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی مؤنث ہی جان لے گی، بلکہ عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ جب وہ جمع کے لیے کچھ صیغہ استعمال کرتے ہیں تو وہ پھر چوتھا صیغہ استعمال کر لیتے ہیں، یعنی کہ تانیث کا صیغہ استعمال کر کے اس سے جمع۔ تو نفسن سے مراد ہو گیا کہ تمام نفس۔ تو اللہ حضرت نے بالکل ٹھیک ترجمہ کیا کہ علمت نفسن، ہر جان جان لے گی، ما قدمت، جو اس نے آگے بھیجا، وہ آخرت، جو وہ پیچھے چھوڑ گیا برے عمل۔ یا ایھا الانسان، اے انسانو، ما غرک برب الکریم، تمہیں رب سے کس نے فریب دیا؟ شیطان نے، نفس نے۔ الذی خلق فسوک فعدلک فأی صورۃ ما شاء رکب، کہ وہ ذات جس نے تمہیں تخلیق کیا، تمہیں ٹھیک بنایا، پھر ہموار بنا دیا، بالکل ہاتھ پاؤں جسم ناک آنکھ کان ہر چیز بالکل تعدیل کے ساتھ بنا دی، اور جو صورت اللہ نے چاہی بہترین تمہیں دے دی، اور جو ترکیب چاہی بہترین عطا کر دی۔ جیسے صورت میں نا کہ سورہ و تین کے اندر، سورہ و تین و زیتون کے طور سینین واز البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اچھی تقویم میں انسان کو پیدا کیا۔ ثم رددناہ اسفل، پھر وہ نیچوں سے نیچا ہو گیا، بروں سے برا ہو گیا، مشرکوں سے مشرک ہو گیا، کافروں سے کافر ہو گیا، بتوں کو پوجنے لگ پڑا، پتھروں کو جو ہے نا نافذ ہار سمجھنے لگ پڑا، پتھروں کے ٹکڑوں کو ہاتھ میں باندھ لیا، پتھروں کے ٹکڑوں کو گلے میں ڈال لیا، پتھروں کے ٹکڑوں کو پاؤں میں ڈال لیا، اور وہ اللہ کی جگہ وہ پتھر ہی اس کا سارا کچھ بن گئے۔ تو اللہ رب عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جو تھا تیرا، اس سے تجھے کس چیز نے فریب دیا؟ کہ اللہ واحد جو حی ہے، جو قیوم ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو داتا ہے، جو تمہیں رزق دیتا ہے، جس نے تمہیں جان دی، جس نے تمہیں زندگی دی، جس نے تمہیں حیات دی، جس نے تمہیں یہ جسم بنایا، جس نے تمہارے لیے اولاد بنائی، جس نے تمہارے لیے بیوی بنائی، جس نے تمہارے لیے یہ کائنات بنائی، جو تمہیں حیات دینے کے بعد دوبارہ موت دے گا، قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے گا، تمہارے لیے جنت بنائی اور بروں کے لیے جہنم بنائی، اس رب سے تمہیں کس نے فریب دیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھئی یہ بات نہیں ہے۔ کاللہ بل تکذبون بالدین، یہ جو جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں قیامت کے دن کا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں برے، مریں گے تو وہاں پہ بھی جہنم میں جانا ہے، مگر کہتے تھے کہ ہمیں دنیا میں مال و بنین ملے ہوئے ہیں، اب پہلے تو ہم نے اٹھنا ہی نہیں ہے، اور اگر ہم اٹھیں گے تو وہاں پہ بھی ہمیں مال اور بنین ہی دیے جائیں گے۔ اور بعد میں ایک جگہ کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا اللہ خسارہ، کہ اگر ہم اٹھیں گے تو خسارہ ہی ہوگا، کیونکہ ہمارے اعمال ایسے ہیں۔ وہ جانتے تھے، شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے، بدعت کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، قبروں کو پوجا کرتے تھے، قبروں کے آگے سجدے کرتے تھے، بتوں کو سجدے کرتے تھے، پتھروں کو سجدے کرتے تھے، بچڑے کو سجدے کرتے تھے، گائے کی عبادت کرتے تھے، اور
حتیٰ کہ بندر تک کو ہنومان کو جو ہے نا بھگوان کا درجہ دے دیا، ہاتھی کو دے دیا ہے۔ انسان تو نے کس کس کو خدا بنا دیا، کس جانوروں کو خدا بنا دیا اور خدا کو جانور کی جگہ پر لے آیا، انسان کو خدا کے مقام پہ لے گیا اور خدا کو انسان کے مقام پہ لے آیا۔ تیری عقل کہاں چلی گئی؟ اللہ واحد القہار ہے، احد ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ نعمہ مال ملنا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ ایسے جان نہیں چھوٹنی تمہارے جھٹلانے سے، کیونکہ ان علیکم لحافظین، کہ تمہارے اوپر نگہبان ہے۔ ان تحقیق کے لیے اور لام پھر آگے تحقیق کے لیے، تو اس کا مطلب ہو گیا بے شک، اس میں شک ہی نہیں کہ تمہارے اوپر حافظین ہیں، ضرور ہیں، یعنی کہ تمہارے اوپر نگہبان ہیں اور وہ تمہاری باتیں لکھ رہے ہیں، تمہارے جھٹلانے سے انکار کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کرامن کاتبین، کرام عزت والے معزز فرشتے ہیں، یعلمون جانتے ہیں، ما تفعلون جو فعل تم کرتے ہو، یعنی جو دل کی بات ہے وہ بھی نہیں جانتے اور جو فعل تم کرتے ہو، ہاتھ سے کرتے ہو، زبان سے بولتے ہو، وہ اس چیز کو لکھ لیتے ہیں۔ ان الابرارا، اور جو نیک لوگ ہوں گے، لفی نعیم، وہ تو جنت کے اندر ہیں۔ لفی نعیم یعنی کہ لا کا مطلب ہے کہ فی نعیم، جنت کے اندر۔ اللہ نے ترجمہ کیا بے شک نیکار ضرور چین میں، یعنی کہ ضرور جنت میں، انا تحقیق کے لیے بے شک، اور لام پھر مزید تحقیق کے لیے کہ نیک جو ہیں گے تو وہ تو ضرور جنت میں جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ جنت میں ضرور جائیں گے، اور اسی لیے لکھ دیا کہ وہ جنت میں ہیں، یعنی کہ گویا وہ جنت میں ہیں، اس میں شک کی بات ہی نہیں رہے گی۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ، اور جو فجار ہیں، جو شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، کبائر کر رہے ہیں، نئے نئے دین میں فتنے بنا رہے ہیں، نئے نئے بدعت نکال رہے ہیں، تو اللہ نے کہا لفی جہیم، یہ جہنم کے اندر ہے، یعنی کہ لفی جہیم جہنم کے اندر ہے، یعنی کہ جہنم میں جائیں گے۔ اس میں شک والی بات ہی نہیں ہے کہ گویا یہ جہنم میں ہی ہے، دنیا کے اندر چلتے پھرتے بھی یہ جہنم ہے۔ جہیم یصلونا یوم الدین، انصاف کے دن اس میں جائیں گے۔ اللہ نے کہا یصلونا، جلیں گے، اس کے اندر جلائے جائیں گے۔ کب؟ یوم الدین، قیامت کے دن، یعنی کہ اوپر جو آیتوں میں ان الابرار لفی نعیم اور ان الفجار لفی جہیم میں جو ایک شک بن رہا تھا کہ دنیا کے اندر انسان چل رہا پھر رہا ہے، یہ کیسے جنت اور جہنم میں، تو پہلے تو اس کی یہ تحقیق آ گئی کہ بے شک وہ جس میں جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نہ بھی بتاتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی، اس آیت کو کھول دیا، جہیم یصلونہا یوم الدین، یہ یوم الدین کی بات ہو رہی ہے، قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ اوپر قیامت کے دن سے ابتدا کی ہے، اذا السماء انفطرت، کہ جب آسمان پھٹ پڑے، یعنی کہ اس وقت کو ذہن میں رکھو کہ جہنم کی قیامت کے دن کو ذہن میں رکھو۔ جب قیامت کے دن کو ذہن میں رکھو گے تو اس دن ایسا ہی ہوگا کہ نیک جو ہوں گے وہ فی نعیم جنت میں ہوں گے، اور فجار جو ہوں گے لفی جہیم جہنم میں ہوں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ یصلون یوم الدین، قیامت کے دن، انصاف کے دن اس میں جائیں گے۔ وما ہم عنا بغائبین، اور اس سے کہیں چھپ نہیں سکیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ آج ہم چھپ کر گناہ کر لیں، اللہ تو نہیں دیکھ رہا، ایسی بات نہیں ہوگی۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا معلوم کہ انصاف کا دن کیا ہے، جیسے سورۃ فاتحہ میں نا مالک یوم الدین، تو اللہ آج اس آیت کی تشریح یہاں پہ فرما رہا ہے کہ وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا معلوم کہ قیامت کا دن کیا ہے۔ ثم، دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں پھر کیا معلوم کہ وہ دن کیا ہے۔ یوم، وہ جو دن ہے، لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی جان کسی جان کا اختیار نہیں رکھے گی۔ والامر یومئذ للہ، اس دن سارا حکم اللہ کا ہوگا۔ حکم تو آج بھی اللہ کا ہے، اللہ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مگر آج جو ہے کوئی خود ساختہ جھوٹے پیر بنے ہوئے ہیں، کوئی فتنے بنے ہوئے ہیں، کوئی نیلا پیر بنا ہوا ہے، کوئی پیلا پیر بنا ہوا ہے، کوئی زندہ پیر بنا ہوا ہے، کوئی مردہ پیر بنا ہوا ہے، اور ایسی ایسی باتیں مشہور کر رہے ہیں، یہ خود ساختہ، یہ جھوٹے، یہ کاذب، یہ مکار، یہ کہتے ہیں جی ہاتھ چوم لو تو بس جنت میں چلے جاؤ گے، ساری پوٹلیاں فلانے کے پاس ہیں، وہ جس کو چاہے گا ادھر سے نکالے گا، جہنم سے ہاتھ پکڑے گا جنت میں لے جائے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ ایسے نہیں ہوگا، یہ ساری ان کی خرافات ہیں، ساری بیہودگی ہیں۔ یوم، اس دن، لا تملک لنفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس کے لیے اختیار نہیں رکھے گا۔ نفس سے مراد یہاں پہ انبیاء ہیں، نفس سے مراد یہاں پہ ملائکہ ہیں، نفس سے مراد یہاں پر اولیاء ہیں،
نفس سے مراد یہاں پہ عام انسان ہے، یعنی کہ کوئی نفس بذات خود اپنی اتنی قوت، اتنی وجاہت، اتنی پاور، اتنی طاقت، اتنی قدرت نہیں رکھتا کہ ایک جہنم میں چلا جائے بندہ، کوئی نفس، یا اللہ کوئی حکم دے دے تو اس کے لیے وہ کوئی حکم دے سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یوم الدین کہہ دیا کہ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین کا مالک وہ ہے اس دن، یعنی کہ کسی کو تملیک نہیں ہوگی کسی چیز کی، اس دن حکم اللہ کا چلے گا، اللہ کہے گا اس کو جنت میں لے جاؤ، جنت میں لے جائیں گے، اللہ کہے گا اس کو جہنم میں لے جاؤ، جہنم میں لے جائیں گے۔ جو نیک لوگ ہوں گے، جو ان کی جو صحیح اور حق اور سچ کی شفاعت انبیاء کریں گے، جس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو جنت میں لے جایا جائے گا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اختیار سے، اللہ کی چاہت سے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی پیر اٹھ کر کھڑا اور کہے کہ جی یہ میرا مرید ہے اور یہ سارے جنت میں چلے جائیں گے، یہ ساری خرافات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے، ہمیں شرک سے بچائے، ہمیں کفر سے بچائے، اور ہمیں انصاف کے دن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس دن کسی نفس کے لیے اختیار نہیں ہونا، اور اس دن سارا حکم اللہ کا چلنا ہے، اور اس دن شرک اور کفر اور بدعت والے جو ہے سیدھے جہنم کے اندر جائیں گے، اور نیک لوگ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ صادق اللہ العظیم۔